abbiegen auf die Straße am Dornbusch. warahmatullahi wabarakatuh। رات کے اندھیرے میں اندھیری کارروائیاں کرنے والوں کا ذکر آپ سنیں گے۔ ایسے ایسے کارنامے جن کے اوپر انسان جتنا بھی زیادہ فخر کرے کم ہے، اور پھر وہی فوج وہی ادارہ اندھیری راتوں میں وہ کارنامے کرنے لگا کہ جس کے اوپر جتنی بھی شرمندگی ہو سکے وہ بھی کم ہے۔ بات ہو رہی ہے پاک فوج کی، نہ صرف فوج کی بلکہ ان کے جو لیڈران ہیں، جو فوج کو چلانے والے ہیں، ان کے کالے کارنامے، کالی کرتوتوں کی۔ تو یہ ذکر کسی شخص نے اپنے افسوس یا اپنے جو ظلم ہوا ہے یا اس نے دوسروں کو دیکھا ہے اس پہ اس کے الفاظ ہیں۔ پہلا پارٹ ہوگا 7 منٹ، پھر دوسرا پارٹ ہوگا 5 منٹ کا۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے In 1,4 Kilometern جو فرینکفرٹ کی rechts گلیاں abbiegen auf die Plattenstraße. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پاکستان میں بسنے والے جو لوگ مظلوم مختلف ذرائع سے ان کے اوپر ظلم و بربریت کی جو انتہا کر دی گئی ہے، ان کے منہ سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں، جب آپ ان کو سنیں تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان اور دوسرے علاقوں میں جس طرح کے ظلم ہوئے ہیں، اب اس میں کچھ حقیقت بھی ہوگی اور اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں اضافہ بھی کیا گیا ہو، لیکن پنجاب میں جب یہ کام شروع ہوئے تو اس کے اوپر کسی شخص نے کیا خوب کہا ہے، یہ ذرا سنیں اور پھر آپ بعد میں In 300 Metern nimm die rechte Spur, um rechts abzubiegen auf die Straße am Dornbusch. پاک فوج نامی ایک اسلحہ، ایک بلا جو روز اول سے اپنے بچے کھا رہی ہے، اپنی عورتوں کی، اپنی ماؤں بہن بیٹیوں کی عزتیں تار کر رہی ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل تھی۔ اس ناپاک فوج نے، اس بلا نے بلوچستان کے بچوں کو نگلا، وہاں کی عورتوں کی، وہاں کی بیٹیوں کی، ماؤں کی عزتوں کو تار کیا، لیکن ہمیں نظر نہیں آیا۔ اس نے وزیرستان کے، خیبر پختونخوا کے بچوں کو نگلا، وہاں کی عورتوں کی، وہاں کی ماؤں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار کیا، لیکن ہمیں نظر نہیں آیا۔ آج جب یہ افریت، یہ بلا پنجاب کے بچوں کو نگلنے پہ آ گئی ہے، پنجاب کی عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع ہو گئی ہے، تو انتہائی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ان کے جرائم، ان کی یہ غلیظ حرکتیں پہلے ہماری نظروں سے اوجھل تھیں۔ ایک حد تک ہمارا قصور تھا کہ ہم بیوقوف تھے، ہم عقل کے اندھے تھے، ہماری آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن شکریہ عمران احمد خان نیازی کا جس نے یہ پٹی کھول دی۔ عمران خان نے کوئی محاذرائی نہیں کی، کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے، لیکن اس نے اس ناپاک، غلیظ، ناجائز فوج کا حقیقی چہرہ عوام کے سامنے ظاہر کر کے رکھ دیا۔ اس فوج نے بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا ایک پکا حصہ بنا دیے گئے ہیں، کیونکہ جب بچپن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو منافرت اور جھوٹ اور ہر طرح کی جو بیماری یا غلاظت یا بری چیز سمجھی جاتی ہے اس کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ اس معاشرے کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب فوج جو ہے بیسیکلی ان کا کام کیا ہے؟ دنیا جہان میں کہیں بھی چلے جائیں، فوج جو ہوتی ہے اس نے اپنے عوام کی دشمن کے خلاف سرحدوں پہ حفاظت کرنی ہوتی ہے، رات کے اندھیروں میں دوسرا دشمن ہماری سرحدیں پار کر کے ڈالنے والے ہماری عوام کو نقصان نہ پہنچائے، ملک کے جو اثاثے اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ مگر بدقسمتی ایسی ہے کہ پاکستان In 300 Metern nimm die linke Spur, um links abzubiegen auf die Ginheimer Landstraße. اپنے دیش کے اندر جو لوگ بس رہے ہیں انہی کو وہ کام جو دشمن نے کرنا تھا سرحدیں کا وہ انہوں نے شروع کر رکھا ہے۔ عوام کی امنگوں خواہشوں کے خلاف جا کے انہی کے گھروں میں گھس کے ان کی ماؤں بہنوں بچوں کو اٹھانا اور پھر ان ان کو بلیک میل کرنا۔ یہ دنیا میں ایسی مثال بہت کم ملے گی۔ سنتے ہیں آگے۔ اپنے ہی ملک کے بچوں کو ویسے نگلنا شروع کیا ہوا ہے جیسے اسرائیل کی فوج فلسطینیوں کے، غزہ کے بچوں کو زندہ نکل رہی ہے، وہاں کی عورتوں کی عزتوں کو تار کر رہی ہے۔ یہ فوج پاکستان میں، پنجاب میں اب یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اب ہمیں تکلیف ہونا شروع ہوئی ہے۔ میں اپنے بلوچستان کے بھائیوں، خیبر پختونخوا، وزیرستان کے بھائیوں اور بہنوں، ان بچوں سے دل سے معذرت کرتا ہوں جو اس فوج کی وجہ سے اذیت ناک زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئے، کیونکہ ہم ایک ٹائم پہ اس فوج کے سہولت کار رہے، کیونکہ ہم ان کی تعریف کرتے رہے، ہم ان کے ہر جھوٹ کو سچ مانتے رہے، ہم یہ مانتے رہے کہ انہوں نے تو دشمن
Heimalandstraße. लेकिन हमें ये मालूम नहीं था, हमें नजर नहीं आ रहा था कि ये अपने बच्चों को निगल रहे हैं और हमें इस बात के पीछे लगाया हुआ है कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम इतने पाकबाज हैं, हम इतने पारसा हैं कि हम दूसरों के दुश्मन के बच्चों की भी फिक्र करते हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, तहरीक इंसाफ के एमएनए, उनकी भाभी के साथ जो जुल्म किया गया, उनकी 9 साल की भतीजी और 11 माह के भतीजे के साथ जो जुल्म किया इस नापाक गलीज फौज के एहलकारों ने, जो बयान से बाहर है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली हो। एमएनए हाजी इम्तियाज की भाभी की ये गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा मेरी 9 साल बेटी को घुटने से पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर लाए। 9 साल बेटी। अगर आपके बच्चे हैं तो जरा एक नजर अपने बच्चों पे डालें और सोचें कि बिला वजह, बगैर किसी कसूर के, इस उम्र के बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं होता, कोई ऐसे उसको घुटने से पकड़ के, वो भी बेटी को खींच के नीचे लेके आए, एक गैर मर्द जिसको आपने कभी पहले नहीं देखा हो। एक तो वो आपके घर घुस आया, फिर वो आपकी मासूम 9 साल की बच्ची को घुटने से पकड़ के घसीट रहा है। आपके जज्बात क्या होंगे? क्या आप उसके सर में गोली नहीं उतारना चाहेंगे? आप उसको वहीं पे कुत्ते की मौत नहीं मारना चाहेंगे? 11 माह के बेटे को बेड से नीचे गिराया और फिर मुझे घसीटते हुए सीढ़ियों के रास्ते नंगे सर नंगे पांव नीचे लाए, फिर मुझे गालियां निकाली और तशद्दुद किया। 11 माह का बच्चा, आप अंदाजा लगाएं कि कैसे एक इंसान ऐसे कर सकता है। और अगर कोई इजराइलियों के नक्शे कदम पर चल रहा हो तो फिर उनके लिए ये सब कुछ करना आसान है। अपने ही बच्चे ये क्लेम करते हैं कि हम मुहाफिज हैं आपके, जब आप सो रहे होते हैं तो हम बार्डरों पे पहरा दे रहे होते हैं ताकि आप आराम की नींद सो सके, जो हमने पिछले 2 साल में देख लिया है। ये कितने मुहाफिज हैं ये खंजीर के बच्चे। इन बेगैरत नस्ल के लोगों ने, जनरल आसिम खंजीर की फौज के एहलकारों ने, ISI के खंजीरों ने पाकिस्तान की एक मासूम बेटी, उसकी मासूम बेटी, उसके मासूम बेटे के साथ ये सब कुछ किया, सिर्फ इसलिए कि उनकी मर्जी के मुताबिक एक गैर आईनी तरमीम में वोट डालें। इनका क्या काम मुल्क में आइन और कानून साजी में अपना लुच तलें। ये कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम कौमी फौज हैं। लेकिन ये सियासी फौज, ये सियासी इंजीनियरिंग कंपनी, ये हमेशा से सियासत में इंजीनियरिंग करती आई है, लुच तलती आई है। इन खंजीरों ने हाजी इम्तियाज के घर रेड किया, उनके मासूम बेगुनाह मुलाजमों पे तशद्दुद किया, एक की बाजू तोड़ी, एक की उंगली तोड़ी और फिर एक को बरहना करके उसके जिस्म को देखिए आपने बातें सुनी, मेरा ख्याल ये बात लंबी हो जाएगी। ये साहिब जिनकी ये आवाज़ है, ये अपने जज्बात निकाल रहे हैं पाकिस्तान के हालात को देखते हुए। हो सकता है कि इनके साथ भी कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा जुल्म हुआ हो, या ये सिर्फ जो कम्युनिटी जो है सहाफ़ी कम्युनिटी, उनकी ज़ुबान में फ़ौज को या उनके अहदेदार